حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مخدوم علی صابری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنی کتابت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة علی محمد المصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات معزز سامعین کرام، ضرورت تو نہیں ہے کہ میں کچھ لب کشائی کروں، اس لیے کہ ہمارے اکابر علماء موجود ہیں اور انہی سے جو ہم سنیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ چند لمحے کے لیے منع کرنے کے باوجود بھی کہا حضرت خود کہہ دو۔ بہرحال میں اس قابل تو نہیں کیا کہوں، لیکن جو کچھ آتا ہے اس میں سے تھوڑا سا بیان کر دوں کہ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور اس گھر میں عبادت ہوتی ہے، اور یہ عبادت اگر ہمیں ملی ہے، یہ گھر اور در اگر ملا ہے تو اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے، ورنہ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کرو تو کعبے کے اندر بھی بت بھرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ انہوں نے کعبے سے بھی بت کو نکالا اور ہمارے دلوں سے بھی کفر کو نکالا۔ وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں، کیونکہ 10:30 کا ٹائم ہے، لیکن چند باتیں عرض کرتے چلوں کہ میں نے جس آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کو جنات اور انسان کے لیے پیدا کیا۔ اسی کے بدن پر دوسری جگہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ روایت بڑی مشہور و معروف ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری قوم اس آیت کریمہ سے واقف ہے، کیونکہ علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 29ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کو اس سے قبل سنائی
کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کو جنات اور انسان کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسا جیسا سوال کرتے رہو، قرآن کریم آپ کو ویسا ویسا جواب عطا کرتے رہے گا۔ یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ اللہ ہم کیوں پیدا ہوئے، تو کہا وما خلقت الجن والانس لیعبدون۔ اچھا، یہ جہنم کیوں پیدا کری کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اچھا، کیوں پیدا کی؟ تو یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ جو دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے ہیں مگر آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بلکہ ایسے ہیں جیسے جانور، اس سے بھی بدتر۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ وہی لوگ غافل ہیں۔ حضرات محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن قوم کے جو نظارے آنکھوں سے دکھ رہے ہیں اس سے دل پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر وہ قول ہم اپنے آگے رکھ دیں کہ اگر حضور کی گستاخی ہو تو قوم کیا کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ قوم بدلہ لے۔ کہا اگر قوم بدلہ نہ لے تو کہا پھر اس قوم کو مر جانا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں سلمان اظہری صاحب کے لیے کہ اللہ ان کی عمر برکت دے، کہ یہ بمبئی کی وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس آواز کو، اس پرچم کو بلند فرمایا۔ آپ نے تاریخ کے حوالے سے سنا ہوگا کہ بے شمار جتنے بھی ہماری تاریخ میں ایک عام شخص بھی اگر گزرا اور اگر اس نے اللہ رسول کے لیے، اللہ، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو۔ اس لیے قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو تم سے منٹوں میں منوا لے اپنے آپ کو۔ وہ ہمیں ڈھیل دے کے یہ آزما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ ہماری ایک آزمائش ہے، آزمائشی طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، جب مصطفیٰ کو مانے گا تو خود بخود اللہ کو مانے گا۔ تو کمال مصطفیٰ کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے مانا ہے، کہ پھر ہم نے یہ فکر نہیں کی یہ جان ہماری ہے یا نہیں۔ آج ہمارے آگے نا ہمارا مال، ہماری جان آ گئی۔ ہر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اپنے مال کی پرواہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، اور ہم اس آزمائش میں مکمل فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، مکمل۔ اگر میں سوچتا ہوں جہاد کا اعلان ہو جائے تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو نکل کے آئیں گے۔ بے شک یہ جلسے ضروری ہیں، یہ جلسے کرنے کے لیے یہ جلسے اس لیے کی جاتے ہیں تاکہ تاریخ کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اسلام کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور جب آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان مردہ ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، اور سب عمل والے خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ اور آگے بھی فرماتے ہیں کہ سب تکبر جو اخلاص والے ہیں وہ خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو بالکل مخلص ہیں، محبت والے ہیں، خدمت خلق کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اگر اس قول کو بھی دیکھو تو ہماری قوم علم سے بھی پیدل نظر آتی ہے، اور جو اگر علم والے ہیں تو وہ عمل سے پیدل نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہماری قوم میں حضور کی محبت کی بیداری جلسے میں تو نظر آتی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ جلسے کے اندر نظر آئے، کمال یہ ہے کہ وہ جلسے کے باہر بھی نظر آئے۔ باتیں تو بہت 10 منٹ کا وقت دیا تھا،
اور وہ پورا مکمل ہو چکا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، یہ تکلیف بیان کر رہا ہوں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں. اس درمیان ہمارے ایک آصف بھائی ہیں، اگر ہم معائنہ بھی کرو تو سلمان اظہری صاحب ماشاءاللہ جو انہوں نے احتجاج کیا، کیا ان کے مقابل کسی نے احتجاج کیا؟ ہمارے سارے علماء اکرام جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں نکلے. اب میں آخری پوائنٹ دے کر رخصت ہو جاؤں گا، پھر آگے تو حضرت کا بیان ہوگا، کیونکہ یہ تو میں ٹوٹی پھوٹی کہہ کے گزر جا رہا ہوں. اس کو جو سیئیں گے وہ حضرت ہی سیئیں گے. ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کو بچانا. ایک ہے گھر بنانا اور ایک ہے گھر کو سنبھالنا. گھر بنا لیا، اگر مینٹیننس نہ کیا جائے تو گھر گر جائے گا. اگر عبادت کری اور عبادت کو نہیں بچایا تو عبادت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے. لہذا ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کو بنانا اور ایک ہوتا ہے اس کو بچانا. اب اسلام تو بہت فروغ ہو گیا، مدرسے بے حساب بن چکے ہیں، مسجدیں بے شمار بن چکی ہیں، علماء دین بے حساب لاکھوں کروڑوں بن چکے ہیں. اب انہیں ضرورت ہے کہ انہیں بچایا جائے، انہیں سنبھالا جائے. اب وہ سنبھالنے کے لیے ایک تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے، ایک آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر سب الگ الگ بھاگیں گے تو یہ تنظیم بکھر کر ختم ہو جائے گی، یہ اسلام اور کمزور ہو جائے گا. آج اس کی جو فاؤنڈر ہے سب سے پہلے تو وہی کمزور ہے. پوچھو کیسے؟ اس ہر امام ایک اپنے اپنی جگہ ایک پلر ہے، ہر مسجد کا ایک امام پلر ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر امام کمزور ہے. اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو وہ آپ کو روک دے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر ممبر پر کھڑے ہو گئے ٹرسٹیوں کو روک دے یا ٹوک دے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر وہ لیٹ جماعت پڑھا دے. ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آج اگر پریشان ہو جائیں تو لوگوں کو بیان کریں کہ صاحب آج یہ پریشانی ہے کچھ لاؤ. اور مسجد کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے، حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. اس عمل پر تو سب پیدل ہیں، ایک بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے. ہم اپنے لیے 50,000 سوچتے ہیں، 1,00,000 روپے سوچتے ہیں، لیکن علماء دین کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اسکول پڑھا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کاٹ لی اس طرح انہوں نے ہی کاٹ لی. یہی وجہ ہے. تو یہ آج میں نے جگہ جگہ حیدرآباد اور اندور اور گجرات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دنیا دار کے بنائے ہوئے گھر میں دنیا دار کی تنخواہ 1,00,000، چاہے وہ چپراسی کیوں نہ ہو. اور اللہ رب العزت جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، تمام جہان کو پال رہا ہے، اس کے گھر میں امامت کرنے والے کی تنخواہ 11,000، 10,000، 60,000. یہ کہاں سے انصافی ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا سے مراد یہی ہے کہ دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. یہ بیداری ضروری ہے. سمجھو کہ کیا چیز میں کہاں پر ضرورت ہے. ایک کیلکولیشن میں نے دیا، ابھی بات ہو رہی تھی، ہر جگہ بیان یہی کر رہا ہوں. اب دوسری تقریر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی مصداق کب بنو گے؟ کب اللہ کے درمیان وہ مرتبہ پاؤ گے. یہ جو مال ہے نا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اور یہی مال ہمارے پاس سے 30 روپے نہیں نکل رہا ہے جمعہ کے دن. سلمان علی صاحب میں معذرت کے ساتھ وقت لے رہا ہوں اس لیے کہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. 30 روپے ایک آدمی بھی جمعہ کے دن نہیں نکال رہا ہے، 25 روپے بھی نہیں نکال رہا ہے. جمعہ کا چندہ 1,000 کی مسجد ہے اور 5,000 ہوتا ہے یا 10,000 ہوتا ہے. ایوریج نکالا جائے تو 8 روپے 7 روپے اس کے اندر سے سب چلے جاتے ہیں. اگر 100 روپے دے دیے یہ بات بازوں کو گرا گزر رہی ہوگی. اس لیے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی مور بھی ہے. وہ اس بات کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اپنے لیے اپنی کمائی کے حساب سے تو وہ خود اچھا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم 50,000 کمائیں، یہ سوچنا ان کے لیے اچھا. اس کے آگے سنو، ایک صاحب رسول نوجوان، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے. یا رسول اللہ زندگی میں اتنی غربت دیکھی کہ کبھی زندگی میں میٹھا ہی نہیں کھایا کہ میٹھا ہو کیسا ہے. ادھر وہ درد بیان کر رہا ہے، ادھر جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ کل کو اس کی موت لکھی ہوگی.
اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوان ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا اور آج موت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جبرائیل موت کے فرشتے کا مطلب کل کی پیشن گوئی لے کے آ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہا ایک تو زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، دوسرا یہ کہ چاہتا ہوں شادی بھی ہو۔ بہرحال انتظام ہوا، شادی ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میٹھا بنانے کے لیے کہا گیا جو اس نے زندگی میں نہیں کھایا تھا، فوراً پیش کر دیا گیا اور شادی اس کے چچزاد بہن سے بھی ہو گئی۔ اور وہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرے دن ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے زندہ ہے۔ ایک صحابی رسول کو وہاں پر تعینات کر دیا اور کہا کہ رونے کی آواز آئے تو باخبر کر دینا۔ صحابی رسول عصر تک سنتے رہے، کہا کہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تیرے فرشتے جبرائیل جھوٹ تو بول سکتا نہیں، لہذا کیا ماجرا ہے کہ فوت اب تک نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول کے پاس فوراً وحی آ گئی اور کہا اللہ کہ رسول اس کے لوہے محفوظ پر موت تو پکی تھی، مگر ظہر کے وقت جب میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے اور جب پہلا لقمہ لینے ہی والے تھے کہ فوراً دستک ہو گئی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانا کھلا دو۔ وہ شخص نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، وہ میٹھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور اس کھانے والے نے اسے دعاؤں سے نوازا اور اس کی دعا، اس فقیر کی دعا سے ہم نے اس کی زندگی میں اور برکت دے دی۔ یہاں پر بھی قربانیاں ہیں، بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت وہ عقل دے، وہ دل دے جو ہمیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے دل کو مسلمان ہونے کی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاق کش جو لوگ تھے ڈرتے نہ تھے کبھی،